السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی نے کل سی کا اجلاس جو بلایا تھا وہ ملتوی کر دیا ہے۔ استعفوں کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا پھر سے ایک غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں کا کب فیصلہ کرے گی۔ اس معاملے پر بات کروں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے خیرپور میں، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی مشورے دیے ہیں، پھر نون لیگ کو مشورے دیے ہیں، نون لیگ کے حوالے سے ریزرویشن بھی شو کیے ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بھئی ہم کیونکہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، اس لیے ہمیں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اور حمزہ شہباز جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، یعنی مریم نواز کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ تو سوالات بہت سارے پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ایسا ہے تو ابھی تک آپ مریم نواز کے ساتھ بہن بھائی بنے ہوئے تھے اور شیر و شکر بنے ہوئے تھے، پی ڈی ایم میں مریم نواز کے ساتھ چل رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، گڑی خدا بخش بلا رہے تھے، وہ پھر کیوں تھا؟ اور اب مریم نواز کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو کس کے کہنے پر اور کیوں؟ یہ سوالات ہوں گے۔ اس پر آج کے پروگرام میں بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس جو ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے استعفوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ استعفوں کی مخالف رہی ہے پہلے دن سے، اور اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہ رہی، اور الزامات بھی لگا رہی ہے پی ڈی ایم پر، پی ڈی ایم کی جماعتوں پر، نون لیگ پر، جے یو آئی پر، مولانا پر، کہ مولانا اور پی ڈی ایم اور نون لیگ یہ مل کر حکومت کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ استعفے آپ نہیں دینا چاہ رہے، پیپلز پارٹی نہیں دینے چاہ رہی، اور حکومت کو بچانا یہ چاہ رہے ہیں، مولانا چاہ رہے ہیں۔ کیا استعفے نہ دینے سے حکومت بچے گی یا استعفے دینے سے حکومت بچے گی؟ یہ لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا پیپلز پارٹی کا، کہ استعفے دینے سے حکومت کو خطرہ ہے نا، حکومت کے خاتمے کا امکان ہے نا، استعفے نہ دینے سے حکومت کیسے ختم ہوگی جو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کے استعفے بھی نہیں دینے۔ اور 16 مارچ کو جو اجلاس ہوا اس میں تو آپ ڈٹ گئے، پہلے آسرے دیتے رہے ہیں۔ آپ کے پیپلز پارٹی کے جو کمٹمنٹ اور دھوکے بازی جو پی ڈی ایم میں ابھی تک کرتے رہے ہیں، میں اس پہ الگ ایک پوری ایک چارج شیٹ پیپلز پارٹی کے خلاف تیار پڑی ہے میرے پاس۔ اب پی ڈی ایم کو آسرے کے پہلے دن سے آپ دیتے رہے کہ استعفے دیں گے، استعفے دیں گے۔ پہلے دن جس دن پی ڈی ایم بنا اس کے اعلامیے میں آپ نے شامل کرایا کہ آخری آپشن ہوگا۔ آخری آپشن بھائی کب؟ اب انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ بھئی تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لائی جائے، اس کے بعد ہم کریں گے۔ بھئی تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کامیاب ہوتی ہے؟ یہ بلاول صاحب سمجھائیں، پیپلز پارٹی بتائے۔ سنجرانی کو آپ ہٹانا چاہ رہے تھے، اس وقت پی ڈی ایم نہیں بنا ہوا تھا، اپوزیشن ساری یہی اپوزیشن پی ڈی ایم والی بنی آپس میں متحد تھی، سنجرانی کو ہٹانا چاہ رہے تھے، سینٹ میں آپ کے پاس اکثریت تھی، اس کے باوجود آپ نہیں ہٹا سکے، آپ کے ہی ممبران 14 ممبران آپ کے خلاف ہو گئے۔ تو پنجاب میں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، عمران خان کو کیسے ہٹائیں گے جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل نہیں کریں گے؟ تو نواز شریف اس لیے بھی نہیں تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اگر کوئی ہمیں کام کرنا پڑے تو وہ کام ہم کیوں کریں؟ مولانا بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی جس کام میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت پڑے یا اسٹیبلشمنٹ کو کی طرف دیکھنا چاہیے، دیکھنا پڑے، تو پھر ہم وہ کام کیوں کریں؟ ہماری تحریک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہی ہے۔ تو یہ لاجک تو نون لیگ کا اور مولانا کا یا پی ڈی ایم کا یہ درست ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تحریک کامیاب نہیں ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کیوں ان دنوں میں اس تحریک کے دوران کیوں پی ڈی ایم لے یا نون لیگ لے؟ ایک بات۔ دوسری بات، نون لیگ کو فائدہ کیا؟ بھائی تحریک عدم اعتماد لا کر نون لیگ فرض کریں اقتدار میں آ جاتی ہے، حمزہ شہباز کو یا کسی کو بھی فرض کریں وزیر اعلیٰ بنائے،
تو کیا یہ 2.5 سال جو 2.25 3 سال فرض کریں 2 سال بچے ہیں، تو ان میں کیا نون لیگ کوئی تبدیلی لائے گی؟ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت، صوبے میں نون لیگ کی حکومت، کیسے نون لیگ کی حکومت کو مرکز چلنے دے گا؟ تو نون لیگ جب پرفارم نہیں کرے گی، بہتری نہیں لائے گی، تو نون لیگ کا گراف نیچے جائے گا اگلے الیکشن میں۔ نون لیگ ظاہر ہے نون لیگ کا کوئی ووٹ بینک کم ہوگا، تو نون لیگ ایسا کام کیوں کرے؟ آپ نون لیگ کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں۔ پیپلز پارٹی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے نون لیگ سے ایسے کام کرائے جائیں، ایسے فیصلے کرائے جائیں جس سے نون لیگ کا نقصان ہو، پیپلز پارٹی کو اسپیس ملے پنجاب میں۔ پیپلز پارٹی اپنا اسپیس کریٹ کرنے کے چکر میں ہے پنجاب میں، اور نون لیگ کو پریشرائز کر رہی ہے، بلیک میل جس کو کہیں آپ، کہ بلیک میل کر رہی ہے۔ کبھی پرویز الہی کے ساتھ مل جاتے ہیں، جا کے ملتے ہیں بلاول صاحب، کبھی حمزہ شہباز کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد لائیں، کبھی بیان پریس کانفرنسز کہ ہم جی تحریک عدم اعتماد، 7 تو ٹوٹل ممبران ہیں آپ کے پاس، اور چلے ہیں آپ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے، عثمان بزدار کو ہٹانے، کس کی مدد سے، کیوں؟ اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ کس کی مدد سے وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں عثمان بزدار کو۔ اور پھر آپ نے اناؤنس کر دیا جی ہم شہباز شریف کے ساتھ رابطے بڑھائیں گے اور حمزہ شہباز کے ساتھ، کیونکہ ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں۔ یہ اب یاد آیا ہے آپ کو کہ آپ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں شہباز شریف یا حمزہ شہباز، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ چلیں ابھی کچھ عرصہ یہ جیل میں تھے نا، اس سے پہلے تو باہر تھے، اس وقت بھی آپ مریم نواز کے ساتھ رابطے میں تھے، تو اس وقت کیوں کرتے تھے رابطے؟ اور یہ پی ڈی ایم میں ابھی تک جو مریم نواز کو ساتھ لے کے آپ چل رہے تھے، گڑی خدا بخش بلا رہے تھے، بی بی کی برسی میں آپ سندھ جلسوں میں بلا رہے تھے، اتنی آپ کیئر کر رہے تھے۔ مریم نواز گرفتار ہوئی تو آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالیاں دی، حکومت کو بے غیرت کہا، حکومت کو یہ گالی ہے نا بے غیرت کہنا، تو آپ نے کہا حکمرانوں کو کہ آپ اتنے بے غیرت ہو کہ خواتین کو گرفتار، آپ اتنے جذباتی ہو جاتے تھے اپنی پارٹی کے لیے، اپنے پفو کی گرفتاری پہ آپ نے گالیاں نہیں دی حکومت کو، اتنے جذباتی نہیں ہوئے۔ مریم نواز کی گرفتاری پہ آپ جذباتی ہو گئے تھے، تو قربان جا رہے تھے ایک دوسرے پر، بھائی بہن بنے ہوئے تھے۔ مریم اعلانات کر رہی تھی کہ بلاول اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا جی، ہم نے سیاست بھی اگر مخالفت بھی کی تو ہم بڑے مہذب طریقے سے کریں گے۔ اب آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے مریم نواز کے ساتھ، کس کے کہنے پر یہ فیصلہ کب کیوں کیا آپ نے؟ اور اس فیصلے کے پیچھے کون ہے یہ بھی تو تھوڑا سا کلیئر کریں نا۔ آپ نے مریم نواز کے ابھی ریسنٹلی بھی ملاقات ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے اسلام آباد میں، مریم نواز کے ساتھ ملنے گئے تھے بلاول، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ جو سیف الرحمان صاحب ہیں جن پر الزام تھا آصف علی زرداری کے زبان کٹوانے کا، زبان بعد میں معافی تلافی بھی ہوئی تھی، ان کے فارم ہاؤس پر بلاول صاحب گئے تھے مریم نواز کے ساتھ ملنے، میں بھی وہاں پہ کور کرنے گیا تھا۔ تو آپ مریم نواز کے ساتھ آپ نے بلاول زرداری ہاؤس میں ان کو سب سے پہلے ان کو بلایا تھا اے پی سی میں، پھر اس کے بعد کئی اے پی سی میں ملاقاتیں، آپ ان کے جاتی عمرہ جاتے رہے ہیں، یہ فیصلوں میں ساتھ لے کے چلے ہیں۔ اب کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا جو مریم نواز کے ساتھ آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ مریم نواز اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت زبان بول رہی تھیں، اور اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے پھر مریم نواز کی نیب کے ذریعے ضمانت بھی منسوخ کرانا چاہی، نیب نے درخواست بھی دی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ مسترد ہو گئی، پھر نیب نے نئے کیس میں ان کی ان کو پیش ہونے کا سمن جاری کیا، پھر پی ڈی ایم نے ظاہر نیب کے مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہو گیا نیب پیشی میں، تو وہ پیشی بھی نیب کو منسوخ کرنی پڑی، مؤخر کرنی پڑی۔ تو یہ اب ایسا کیا ہو گیا ہے مریم نواز کا جو آپ مریم نواز کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ فیصلے کیوں کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں کئی پروگراموں میں کمٹمنٹ توڑنے کا اور گیلانی کا یہ تو ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، بلاول صاحب نے آج اعلان کیا جی
کل جو CEC کا اجلاس ہونے جا رہا تھا جس میں استعفوں کے معاملے پر غور کرنا تھا، بلاول نے استعفوں کا لفظ آج یوز کیا ہے، لیکن کل ہی یہ جو گزشتہ کل ہے یعنی 3 اپریل کو، آج 4 اپریل ہے، 3 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری کے بلاول ہاؤس کراچی سے پریس ریلیز جو جاری ہوا، میں نے پروگرام بھی کیا تھا اس پہ، اس میں کوئی ذکر نہیں تھا استعفوں کا۔ CEC کے حوالے سے پریس ریلیز جاری ہوا، ایجنڈا جاری ہوا کہ ایجنڈے میں کیا کیا ہوگا، اس میں شہداء کو، شہید بھٹو کو، باقی شہداء کو، شہداء جمہوریت کو خراج عقیدت سیاسی، سماجی، معاشی، یہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ معاملات پر غور ہوگا اور آخر میں بریفنگ ہوگی۔ استعفوں کا کوئی ذکر تک نہیں تھا۔ آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ استعفوں پر بات ہونی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ بلاول صاحب کی ووکیبلری کا مسئلہ ہے تو اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے یعنی فی الحال ملتوی کر دیا اجلاس، اور وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات لیٹ نائٹ سینٹ اجلاس کے سمن جاری ہوئے ہیں۔ صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس بلا لیا ہے 5 کو ہی، پیر کو صبح 10:30 بجے بلا لیا ہے، تو اس لیے ہم نے میرا خیال ہے شام کو ہے، بہرحال جو بھی پیر کو اجلاس بلایا ہے 5 تاریخ کو، اس لیے فی الحال ہم نے مؤخر کیا ہے اجلاس۔ کب بلایا جائے گا اب اگلی ڈیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جو پیپلز پارٹی کے بارے میں تاثر یہ عام تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ اجلاس پہلے تو 4 کو بلایا تھا، اسلام آباد میں بلایا تھا، کیونکہ لیاقت باغ میں جلسہ کرنا تھا۔ لیاقت باغ کا جلسہ انہوں نے منسوخ کیا کرونا کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے پھر اسلام آباد والا اجلاس کراچی بلاول ہاؤس لے کے گئے، تاریخ یعنی وینیو بھی تبدیل کیا، اسلام آباد سے کراچی شفٹ کر دیا بلاول ہاؤس میں، اور تاریخ بھی تبدیل کر دی، 4 اپریل سے 5 اپریل کر دیا، کیونکہ جلسہ نہیں ہو رہا تھا اس لیے اب 5 کو ہوگا۔ اب 5 والا بھی اجلاس منسوخ کر دیا، مؤخر ملتوی کر دیا، اگلی ڈیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اب ہو گیا فیصلہ جی استعفے کا پیپلز پارٹی کا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ الزامات الٹے PDM کے اوپر لگائے جا رہی ہے کہ PDM حکومت کو کیونکہ بچانا چاہ رہا ہے۔ مولانا کو مشورہ دیا ہے جی مولانا غیر جانبدار کردار ادا کریں، وہ PDM کے سربراہ، یہ مولانا کو نہیں پتا کہ وہ PDM کے سربراہ ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب مولانا کو سمجھائیں گے کہ آپ PDM کے سربراہ ہیں، جی مولانا صاحب آپ کو غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ انڈائریکٹلی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا جانبدار کردار ادا کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ جانبدار؟ آپ اگر اس طرح کے اقدامات کریں گے، PDM میں آپ گڑبڑی کرتے رہیں گے، جس طرح کی گڑبڑی کرتے رہے ہیں آپ، کمٹمنٹ کی خلاف ورزی، PDM کے فیصلوں کی خلاف ورزی، PDM کے ساتھ ہاتھ کرتے رہیں گے، مولانا کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہاتھ کرتے رہیں گے، تو پھر مولانا کس طرف کھڑے رہیں گے؟ مجھے بتائیں، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کرنے والے کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ آپ نے زرداری صاحب نے مولانا کو فون بھی کیا تھا کہ نواز شریف سے بات کریں کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمیں دے۔ مولانا نے کہا کیوں بھائی آپ کو دیں، آپ تو دے چکے ہیں نون لیگ کو، آپ کو تو ہم نے چیئرمین سینٹ کا عہدہ دے دیا تھا۔ مولانا عبدالغفور حیدری کو آپ نے ووٹ دیے نہیں پورے، گیلانی کو پورے دیے، اور جو 7 ووٹ پورے ملے تھے گیلانی کو، لیکن وہ مسترد کیے ریٹرننگ افسر نے، الزام ریٹرننگ افسر پر تھا۔ پھر یہ دکھاوے کے لیے عدالت بھی گئے، دکھاوا ہی تھا میرے خیال میں کہ جو عدالت میں گئے تھے، عدالت سے مسترد ہو گئی درخواست، تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر مانگ لیا۔ بھئی 2 عہدے، ادھر سے قومی اسمبلی میں بھی نون لیگ کی اکثریت تھی، تو ادھر سینٹ کا امیدوار ان کو نہیں دیا، ادھر بھی ان سے 81-83 ووٹ لے لیے، اور یہاں پہ اپوزیشن بھی لیڈر لے لیا، اور کلیم کر رہے ہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اسی لیے سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ نہیں تھی قومی اسمبلی میں، تو ان سے سینیٹر ان کو بننا چاہیے تھا نا، ان کے زیادہ ووٹ تھے۔ تو پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ٹھنڈے دماغ سے سیاست کریں۔ ٹھنڈے دماغ سے سیاست اس طرح ہوتی ہے کہ آپ غلط فیصلے بھی کریں، آپ کمٹمنٹ بھی توڑیں، آپ دھوکے بھی کرتے رہیں، PDM کو آسرے بھی دیتے رہیں، حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کا اعلان بھی کریں۔ گیلانی صاحب نے پرسوں اعلان کیا ہے پارلیمنٹ میں کہ ہم حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے جی انتخابی اصلاحات پر۔
اور الٹا الزامات لگا رہے ہیں کہ جی استعفے بھی نہیں دیں. اور سی سی کا تو اب لمبائی کر دیا. مولانا کو جب زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے 4 کو اجلاس بلایا ہے کیونکہ بھٹو صاحب کی، تو مولانا نے کہا کہ اتنا آپ آگے لے کے گئے ہیں تو آپ سویرے کا تھوڑا سا پہلے کر لیں. تو زرداری صاحب نے کہا نہیں جی وہ بھٹو صاحب کی برسی ہے تو اس کے حساب سے ہم نے مشترکہ، یعنی اسپیشلی بھی بلایا نہیں تھا، اہمیت بھی نہیں دی تھی اس کو استعفوں کے معاملے کو. بھٹو صاحب کی برسی کے ساتھ، برسی کی جو سی سی ہونی تھی، ہر برسی پہ ہوتی ہے، بی بی شہید کی برسی پہ ہوتی ہے، تو وہی سی سی انہوں نے بلائی تھی، اسپیشلی استعفوں کے لیے نہیں بلائی تھی. لیکن وہ بھی انہوں نے اب ملتوی کر دی ہے، جو کل ہونے جا رہی تھی وہ بھی ملتوی کر دی ہے. تو اب کب پیپلز پارٹی فیصلے کرے گی؟ اور الٹا پھر وہ الزامات پی ڈی ایم پر، پی ڈی ایم کی جماعتوں پر، مولانا پر، نون لیگ پر، کہ نون لیگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی، نون لیگ ٹھیک نہیں کر رہی. نون لیگ اگر تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہ رہی تو اس کے لیے میں نے جس طرح بتایا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کیسے تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں. اور نون لیگ، نواز شریف اور مولانا یہی کہہ رہے ہیں، نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسا کام کیوں کریں جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینی پڑے. تو پیپلز پارٹی اپنے فیصلوں پر، مجھے یہ پیپلز پارٹی کی سیاست ابھی اس طرح کی لگی ہے. 18-20 سال سے میں جو کور کر رہا ہوں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کو، کبھی بھی اس طرح پیپلز پارٹی نہیں دیکھی میں نے جو ابھی پیپلز پارٹی ان دنوں میں. اسپیشلی پیپلز پارٹی ایک عجیب ایک سیاست شروع کی ہے. پیپلز پارٹی نے وعدہ خلافیوں کی اور پھر الزام تراشیوں کی. آپ کے خلاف اگر چارج شیٹ پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں نے فرض کریں دینے کا، وہ بھی پی ڈی ایم کے سربراہ کے تھرو کہ مولانا کو وہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان سے پوچھا جائے، چارج شیٹ کیا جائے، شوکاز نوٹس دیا جائے، تو آپ اس کا چلیں شوکاز جب نوٹس آئے گا، الزامات جو لگے تو اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے نا. یا ان الزامات کے جواب میں آپ الزامات لگائیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو جواب نہیں دینا، آپ نے یہ کیا. نون لیگ سے کے خلاف چارج شیٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، یعنی چارج شیٹ کے جواب میں چارج شیٹ، اس طرح نہیں ہوتا. میرا خیال ہے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ نون لیگ نے اگر الزامات لگائے تو پیپلز پارٹی وضاحت کرے اس کا. اگر پیپلز پارٹی سچی ہے، پیپلز پارٹی نے کوئی گڑبڑی نہیں کی، کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، تو پیپلز پارٹی کو جواب دینا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے، مطمئن کرنا چاہیے. پی ڈی ایم اتحاد میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کو اگر غلط فہمی ہے نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں کو، تو ان کو وضاحت کر دیں کہ بھئی آپ کو غلط فہمی ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ وہ کرنے کی بجائے الٹا ان پر الزامات لگا رہے ہیں، جی آپ نے یہ کیا، نون لیگ نے یہ کیا. تو یہ کوئی جواب نہیں ہے. اس میں سے بھی چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ڈرٹی سیاست، جس کو کہیں، میں ڈرٹی سیاست کہوں گا، شروع کر دی ہے پیپلز پارٹی نے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.